الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ سے ڈریں کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور اس سے محبت ہو، اس سے ملنے کا یقین ہو، اس کے دیدار کا شوق ہو، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا، یعنی کہ ایک انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا، تو میرا اور آپ کا جو اصل گھر تھا وہ در حقیقت جنت تھا۔ ہمیں جنت میں بھیجا گیا، اور جب میں یعنی کہ ایک انسان جب جنت میں آیا تو پھر اس جنت سے اس انسان کو نکلنا ہوا۔ اس کے نکالے جانے کے بعد اس ہستی نے، خالق کائنات نے اس انسان کو یہ بتایا کہ دیکھو، اگر تم واپس اپنے اصل گھر میں آنا چاہتے ہو تو تم اس راستے سے آؤ گے تو تم واپس اپنے اصل گھر آ سکتے ہو۔ اور یہ جو بات ہے کہ جو اصل گھر آنا، اس اصل گھر کو آنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا وہ کوئی بہت مشکل راستہ نہیں تھا۔ اس راستے کے لیے بہت آسانی سے قرآن کے اندر یہ بات آئی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کی جو پیدائش کی ہے، اس کی جو خلقت کی ہے، اس کی خلقت کا جو ایک ہی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اب اگر ہم اس مقصد کے لیے لگ جائیں گے، اس مقصد کے اندر کام کریں گے، تو در حقیقت ہم اپنے اصل گھر کی طرف دوبارہ واپس لوٹ جائیں گے۔ اور اللہ تعالی نے جب انسان کو بنایا، انسان کا جسم ہے، انسان کی روح ہے، یہ اس کا جو دل ہے، یہ جو دل جو ان معاملات کے اندر جب آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو اصل مقصد تھا کہ جس کے لیے انسان کو بنایا گیا تھا، جس کے لیے بھیجا گیا تھا، اور وہ مقصد کے واپس اس نے اپنے اصل گھر پہنچنا تھا، تو ہوتا کیا ہے؟ یہ دل جب اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس دنیا کی سوچ کے اوپر جب کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس اصل مقصد سے وہ مقصد اس کے سامنے سے بالکل محو ہو جاتا ہے، اور وہ اس دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنے اصل گھر پہنچنا تھا، اس نے اپنے اصل گھر کی طرف روانہ ہونا تھا۔ یہ وہ ایک مختصر سی، ایک چھوٹی سی ایک تمہید کہ ہمارا جو دل ہے وہ اس اصل راستے سے جب ہٹ جاتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس کے کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ وہ معاملات کیا ہیں؟ اس میں کہ یہ جو دل اللہ نے بنایا، ربی ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہ آخری دن ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں لوٹنا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کو منافع نہیں دے سکے گا، نہ اس کا مال اسے کوئی منافع دے سکے گا، نہ اس کی اولاد اسے کوئی منافع دے سکے گی۔ ہاں، صرف اور صرف ایک چیز، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس چیز کے کہ جس کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہو، جس کو اللہ نے وہ دل دیا ہو جو سلیم، یعنی کہ ایسا صحت مند دل ہو کہ جو اپنے اصل مقصد کو نہ بھولے، اس کی زندگی اور اس کے جو اہداف ہیں اس کے سامنے سے اس کا اصل مقصد محو نہ ہو۔ یہ جو دل ہے قلب سلیم، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کو کس طرح بچایا جائے، اس کو صحت مند کس طرح کیا جائے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات اس کے اوپر ایسے حملہ آور ہوتے ہیں کہ یہ جو دل ہے وہ بھول جاتا ہے، اور وہ پھر ایسی بیماریوں کے اندر چلا جاتا ہے کہ جن بیماریوں سے
اس کے لیے کوئی صحت نہیں ملے گی، بلکہ وہ بیماریاں اس کو بربادی کی طرف لے کر چلی جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ثلاث مہلکات وثلاث منجیات وثلاث کفارات وثلاث درجات۔ اس میں جو سب سے پہلی بات آئی ہے ثلاث مہلکات، تین چیزیں کہ جو بربادی کی طرف انسان کو لے جائیں، جو انسان کو برباد کر دیں گی۔ تین چیزیں ہیں جس کے اندر انسان جب پڑ جائے گا، جس میں جب غرق ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد اس کی بربادی ہی بربادی ہے۔ یہ جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زبردست علم کا خزانہ، وہ حکمت کا خزانہ کہ جو اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب کو دیا تھا، اس علم اور حکمت کے خزانے میں سے اس دل کو بچانے کے لیے جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتائی، وہ کیا؟ سب سے پہلی چیز شح مطاع، ہون متبع۔ دوسری چیز وہ اعجاب المرء بنفسہ، شح مطاع۔ یہ شح مطاع کیا ہے؟ یعنی کہ وہ شح، وہ بخل، جب بخل کی اطاعت کی جائے، جب آدمی اس کے پیچھے پڑ جائے، یہ شح کہ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں سے لینے والا بن جاتا ہے۔ اس کا جو دل ہے وہ لوگوں کو دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا، وہ بانٹنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، وہ بڑا بخیل بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ اس سے بچا جائے، شح مطاع، کہ جو اپنے بخل کی اطاعت، بخل کے اوپر ایسے جم جائے کہ جو سمجھے کہ اسی کے اندر اس کی کامیابی ہے، وہ لالچی ہو جائے، چاہے وہ پیسہ ہو یا چاہے کوئی اور چیز ہو، اس کے اندر لالچ ہو، وہ بخیل ہو، وہ دینا نہ جانتا ہو، وہ صرف لینا جانتا ہو۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی بیماری کو، یہ جو میں نے ابھی حدیث کہی ہے، پڑھی ہے کہ دل کی جو تین بیماریاں، کہ پہلی جو بیماری میں آپ کو بتا رہا ہوں شح مطاع، اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی کہ اللہم قینی شح نفسی، اے اللہ مجھے اپنے نفس کے بخل سے بچا لیجئے، اے اللہ مجھے بچا لیجئے، اللہم قینی شح نفسی، اس نفس کے بخل سے اے اللہ مجھے بچا لیجئے۔ اور غالباً عبداللہ ابن عمر تھے کہ جب وہ طواف کر رہے تھے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب طواف کیا جاتا ہے اللہ کے گھر کا، اور اس طواف کے دوران میں جو ذکر اور اذکار جو ہائیلی ریکمنڈڈ، جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو سکھائے گئے، ہمیں بتائے گئے کہ جب طواف کیا جائے تو اس کے اندر کون سے اذکار پڑھے جائیں، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب طواف کر رہے تھے اور طواف کرتے چلے جاتے تھے اور یہ پڑھتے چلے جاتے تھے کہ اللہم قینی شح نفسی، اللہم قینی شح نفسی، اللہم قینی شح نفسی، اے اللہ مجھے اس نفس کے بخل سے بچا لیجئے، اے اللہ مجھے اس نفس کے بخل سے بچا لیجئے، اگر میں اس کے اندر آ گیا تو پھر میری کامیابی نہیں ہے، میں برباد ہو جاؤں گا۔ اور کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسی طواف کے وقت میں مستقل اس ذکر کا مستقل آپ ورد کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی کہ جو قرآن کے اندر ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، جس نے اپنے نفس کے بخل کے اوپر کنٹرول کر لیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، در حقیقت وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جو بخل ہے، اس بخل کے اندر، اس بیماری کے اندر جب انسان پڑ جاتا ہے، اس لالچ کے اندر جب پڑ جاتا ہے، بڑے بڑے گھروں اور بڑی بڑی گاڑیوں
اور بڑے بڑے مکانات اور بڑے بڑے نام کے لیے انسان جب پیچھے چلنا شروع ہوتا ہے اور جب بخیل ہو جاتا ہے اور دینے کو وہ راضی نہیں ہوتا، تو پھر یہ چیز اسے، یہ بیماری اسے ہلاکت کے اندر لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ تھی پہلی چیز۔ اور جو دوسری چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، وہ ہے ہون متبع، کہ انسان اپنی ہوا کو، یہ جو انسان کی جو خواہشات ہیں ان کی اتباع کرنے لگ جائے، ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، اس کی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا دے۔ اور یہ کیسی بات ہے کہ بھئی کیا انسان، ہم نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کی عبادت کر رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ ہم نے کہاں دیکھا ہے کہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے؟ اور پھر انسان اپنے نفس کی، اپنی ہوا کی، اپنی خواہشات کی، اپنے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کی ایسی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ خود قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، خواہشات نفس کو خدا بنا لیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خواہشات نفس کہ جب دل کے اندر اٹھنے والے خیالات آتے جائیں اور میں ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤں، ان کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاؤں، اور ایسا معلوم ہو کہ میری زندگی کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ میرے دل میں اٹھنے والے خیالات اور میری اندر، دل کے اندر جو میرے نفس کے اندر جو خواہشات ہیں، میں تو صرف ان کی پیروی کرنے لگ جاؤں، تو در حقیقت یہ دل کی وہ بیماری ہے کہ جو انسان کو بربادی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ اور پھر قرآن کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اپنی خواہشات نفس کی، اپنی ہوا کی اتباع نہ کرو، یہ تمہیں ضلالت کے اندر، بربادی کے اندر ڈال دے گی، اللہ کی راہ سے تمہیں بھٹکا دے گی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور جو اتباع کرے اپنی ہوا کی، در حقیقت وہ کھلی گمراہی کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کے راستے سے وہ بھٹکا دیا جاتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے، وہ اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی ہوا کی، اپنے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کی، وہ بیجا خیالات، وہ بیجا خواہشات کہ جو انسان ساری زندگی دل کے اندر پالتا رہتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے کہ در حقیقت لگتا یہ ہے کہ وہ خواہشات اس کا خدا بن چکی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بتایا کہ ایک کیفیت ایسی انسان پر آ جاتی ہے کہ وہ خواہشات نفس کی ایسی پیروی کرتا ہے کہ وہ تباہی اور بربادی، ذرا وہ الفاظ سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمُ الْهَوَىٰ، ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں سے ایسی قوم ہوگی کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی ایسی پیروی کرے گی کہ کما تتجار الکلب بصاحب فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله، کہ وہ اپنی ہوا کی ایسی اتباع کرے گی، میری امت میں سے ایسی قوم آئے گی کہ جو اپنی ہوا کی، اپنی خواہشات نفس کی ایسی اتباع کرے گی کہ جیسے کہ ایک کتا جب بیمار ہوتا ہے، اس میں خاص قسم کی ایک بیماری آتی ہے کہ وہ بیماری اس کے خون کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اس کی ہڈیوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔
آپ الفاظ دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے کو مثال دی ہے کہ وہ ایسے ہو جائے گا کہ جس طرح کہ ایک پاگل جو کتا ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر ایک بیماری آ جاتی ہے اور وہ بیماری جس طرح اس کے پورے جسم کے اندر آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک قطرہ خون کا وہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور اس کی ایک ہڈی کے اندر، تو میرے بھائی اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات مجھے اور آپ کو بتا دی کہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، اس سے بچنا، یہ بربادی ہے، اس سے تم بچنا۔ اگر دل کے اندر خواہشات نفس کی پیروی آ جائے، یہ دل، یہ نفس، اس کے اندر جو خواہشات اٹھ رہی ہیں، آدمی بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے تو صرف بربادی ہے۔ یہ دل کی بیماری ہے، یہ تھی دوسری بیماری۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بیماری کا تذکرہ کیا۔ وہ کیا ہے جو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے؟ وہ اعجاب المرء بنفسہ۔ یہ ذرا آپ غور سے سنیے گا کہ وہ اعجاب المرء بنفسہ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہر چیز سے بلند سمجھنے لگ جائے، بہت ہائی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کی، اپنے اوپینین کی، اپنی جو اس کے خیالات ہیں، جو اس کی بات ہے، جو اس کے مشورے ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کسی نقص سے پاک سمجھنے لگ جائے اور یہ سمجھنے لگ جائے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہی صحیح کام ہے، وہ جو بات بول رہا ہے وہی صحیح بات ہے، اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں۔ میرا علم، میرا تقوی، میری لیڈرشپ، میری امامت، میری نظامت، میں سب سے آگے ہوں، میں سب سے سمجھدار ہوں، میری بات مانی جائے۔ یہ جب انسان کے اندر کیفیت آتی ہے، اور یہ جب انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر اعلیٰ اور عرفہ جب سمجھنے لگ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اعلیٰ اور عرفہ سمجھنا، وہ شخص تو اپنے لیے ہو سکتا ہے سمجھ جائے، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے وہ یہ ہیں کہ جو شخص یہ کام کرنے لگ جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہلاکت کے اندر پڑ جائے گا۔ یہ بیماری ہے دل کی، دل کی بیماری ہے کہ انسان ایسی پیروی کرتا ہے اپنے آپ کی کہ اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس نفس کے شر کے خلاف۔ اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آنا چاہتا ہوں، تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ یہ نفس تو مجھے غلط بات کی تلقین کرتا ہے، غلط بات کی طرف مجھے لے کر چلا جاتا ہے، اس لیے کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، یہ نفس تو مجھے در حقیقت ہلاکت کے اندر ڈالنے والا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے نہیں چھوڑیے گا، اے اللہ مجھے نہیں چھوڑیے گا، میرے نفس کے خلاف مجھے اتنا بھی نہیں چھوڑیے گا، اتنا بھی نہیں کہ طرفۃ عینی، یہ جو آنکھ کی جو پلک جھپکنا ہے، اس پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ مجھے اپنے نفس کے خلاف نہیں چھوڑیے گا۔ مجھے اگر آپ نے چھوڑ دیا اتنا بھی کہ ایک یہ جو آنکھ کا پلک کا جھپکنا ہے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائی کہ اپنے نفس کے خلاف خود میں اور آپ تیار ہوں۔ اس دل کی یہ جو بیماری ہے، ایک جو پہلی بیماری میں نے بتائی کہ آدمی میں بخل آ جاتا ہے،
وہ دینا نہیں چاہتا، وہ صرف لینا چاہتا ہے۔ دوسری بیماری یہ بتائی کہ وہ اپنی ہوا، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے۔ اور تیسری بیماری یہ کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو پھر یہ دعائیں، ان اذکار کا بار بار پڑھنا، ان اذکار کو یاد کر لینا، اور زبان سے صرف ایسے نہیں پڑھنا کہ یہ جو لپ سروس ہوتی ہے کہ زبان سے بعض اوقات ہم اذکار کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ جو لپ سروس ہے، اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءٍ مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ کن کی دعاؤں کو؟ کس قلب کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ اس قلب کی کہ جو قلب غافل ہو، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ وہ الفاظ کیا ادا کر رہا ہے، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ وہ الفاظ کیا ادا کر رہا ہے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، تو ہماری در حقیقت یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے مانگیں، وہ ایک لپ سروس ہوتی ہے، صرف زبان سے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے جسم کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیت کو اور تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ اور انسان تو در حقیقت بہت کمزور ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یہ در حقیقت یہ اللہ کا رحم ہوتا ہے، جو اس کی توفیق ہوتی ہے انسان کے اوپر۔ اور آپ کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس عورت نے، زلیخا نے، وہ حملہ کیا، ان کو برائی کی طرف لانے کے لیے کوشش کی، تو وہ جو الفاظ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ادا کیے، جو حضرت یوسف اس پوری کی پورے جو کانسپریسی تھی، جو سازش تھی، اس سے بچے اس عورت کی۔ اور بچنے کے بعد بظاہر تو وہ جیل میں چلے گئے، اور پھر جب جیل سے جب واپس آئے اور جب پھر بادشاہ نے اس پورے دربار کے اندر ان کی معصومیت کا اعلان ہوا، تو پھر وہ جو الفاظ جو یوسف علیہ السلام نے ادا کیے، وہ الفاظ یہ تھے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اگر میں بچ گیا، اگر میں اس عورت کے سازش کے اندر نہیں آیا، اس عورت کے بہکاوے کے اندر نہیں آیا، تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یہ تو صرف میرے رب کا رحم تھا کہ میں بچ گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچانا، اس کے لیے اذکار، اللہ کے ساتھ تعلق، اس دل کو اللہ کا فرما بردار بنا دینا۔ میں ان دعاؤں کو، اذکار کو دوبارہ پڑھوں گا کہ اللہم قینی شح نفسی، اللہم قینی شح نفسی، اللہم قینی شح نفسی، اے اللہ مجھے اپنے نفس کے بخل سے اے اللہ بچا لیجئے، اے اللہ مجھے اپنے نفس کے اس لالچی ہونے سے اے اللہ بچا لیجئے۔ اور پھر کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آنا چاہتا ہوں، اس نفس کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ اور ایک اور تیسری دعا کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی
طرفت عینی، اے اللہ، اے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے پالنہار، مجھے آپ نہیں چھوڑیے گا اس نفس کے خلاف، اتنا بھی نہیں چھوڑیے گا کہ جتنی دیر میں یہ آنکھ کے اوپر یہ جو پلک ہے یہ جھپکتی ہے، اس پلک کے جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی اے اللہ مجھے آپ اس نفس کے خلاف نہیں چھوڑیے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔